بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان غزہ سے واپس آ گئے تھے، لیکن اس بچے کا مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہی اٹکا ہوا تھا۔ سلطان نے اس بچے کے حوالے سے جان بین کروا لی۔ وہ غزہ آنے کے بعد سیدھا اپنے مخصوص کمرے کے اندر گئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور تھوڑی دیر آرام کی غرض سے خوابگاہ میں چلے گئے۔ جیسے وہ خوابگاہ میں داخل ہوئے، ان کی زوجہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ان کی نگاہ سلطان کے وجود پر پڑی، وہ بے قابو سی ہو کر سلطان کے سینے سے لگی، زاروں قطار ہوتے ہوئے ایک ہی بات کی گردان کرنے لگی۔ سلطان معظم، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کی غیر موجودگی کا علم نہ کہ سپاہی کو تھا نہ ہی وزیر کو۔ ہم بہت پریشان تھے۔ یہ رات ہمارے لیے بہت اذیت بڑی تھی۔ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر سہم رہے تھے۔ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہمارا دل مسلسل ہمیں کسی انہونی کا اندیشہ دے رہا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ سیجا واپس آ گئے۔ سلطان نے سر کو ہلکی سی نجبس دی اور ان کو اپنے وجود سے آرام سے علیحدہ کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ اس سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ آپ پر اتنا گھبرایا ہوا روپ زیب نہیں دیتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نڈر رہیں اور ہر چیز کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ آپ ایک بہادر ملکہ ہیں، نہ کہ ایک ڈرپوک سہمی ہوئی ملکہ۔ آپ ببر شیرنی ہیں، ہماری بیوی ہیں۔ جبکہ وہ ایک بار پھر سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے مسہرے کے قریب آ گئے تھے۔ وہ سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہم بہت بہادر ہیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کو کھونے سے بے حد ڈرتے ہیں۔ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ سلطان یہ بات جانتے تھے کہ ان کی زوجہ ان سے بے حد محبت کرتی ہے، اس لیے ان کو سمجھا کر اپنے ساتھ ہی پنیم دراز کرا دیا تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا تو علم تھا کہ ان کی زوجہ رات بھر ایک پل نہیں سوئی ہوگی۔ وہ دونوں ہی نیند کی آغوش میں جلدی ہی چلے گئے تھے۔ سلطان کی آنکھ تقریباً عصر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوئے تھے۔ دوپہر میں جب بھی نیند لینے کے لیے لیٹتے تھے تو زیادہ سے زیادہ کچھ پل ہی آنکھیں مولتے تھے، اس کے بعد وہ بیدار ہو جاتے تھے۔ لیکن شاید سفر کی تھکن ان کے جسم اور ذہن کو تھکا چکے تھے، اس لیے وہ جلدی نیند کے آغوش میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو ان کی زوجہ بھی نیند میں ہی تھی۔ انہوں نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں اٹھایا اور دونوں نے ایک ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سلطان اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ اس غضب والی بچے کے پاس چلے گئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ایک نیز آ کر یہ بات بول کر گئی تھی کہ وہ بچی بہت زیادہ رو رہی ہے، مسلسل ایک ہی بات کی ضد کر رہی ہے، اسے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ملکہ سر چیزوں کو چھوڑ کر اس بچی کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس گئی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنے دیگر کام نپٹا کر اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں اب اپنے وزیر سے اس بچے کے حوالے سے تمام باتیں معلوم کرنی تھی۔ اس وقت دربار لگا ہوا تھا۔ تمام رایا اپنے مسائل سلطان کے پاس آ کر انہیں بتا رہی تھی۔ وہ سب کے مسائل بہت اطمینان کے ساتھ حل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک 14 سالہ بچہ زبردستی محل میں داخل ہوا۔ اس کو دروازے پر روکا جا رہا تھا، لیکن سلطان کے اشارہ کرنے پر اسے دربار میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ سیدھا سلطان کی نشست کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بچہ دیکھنے میں بہت معصوم تھا۔ اس کی شکل و صورت بہت حسین تھی۔ وہ دودھ سے بھی زیادہ گورا رنگ رکھتا تھا۔ سلطان اس معصوم بچے کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور کہنے لگے، بولو بیٹا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ چھوٹے بچوں کو دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر وہ دربار میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ کسی بڑے کو لائیں گے، لیکن تم اس طریقے سے دربار میں کیوں آئے ہو؟ سب خیریت ہے؟ وہ بچہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہنے لگا، سلطان معظم، جب میرا کوئی بڑا ہے ہی نہیں تو کس کے ساتھ آؤں میں؟ آپ کے پاس بچوں کی زندگی نہیں ہوتی کیا؟ وہ اپنے بادشاہ کے پاس آ کر اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتے کیا؟ ہم بچے اتنے غیر اہم ہوتے ہیں؟ اس بچے کی آواز میں جو درد شامل تھا وہ سلطان کو چنگا چکا تھا۔ وہ بے سخت اس بچے کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری رعایا کا بچہ برا جوان سب اہمیت کے حامل ہے۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس طریقے سے کہا۔ اب آپ اپنا مسئلہ بتائیے، ہم ہر حال میں آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اس بچے نے سلطان کی بات سن کر سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں آپ کے پاس بہت امید کے ساتھ آیا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک آسی ہے کہ آپ میرا یہ مسئلہ لازمی حل کریں گے، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر آپ نے آج مجھے یہاں سے مایوس لوٹا دیا تو یاد رکھیے گا سلطان معظم، میرا انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ میں آپ پر بہت یقین رکھتا ہوں، خدا را میری مدد کر دے۔ میں بہت بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ بچہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اس کی عمر مگز 14 برس تھی۔ اس کے باوجود اس کی اتنی بڑی بڑی باتیں سلطان کے ساتھ ساتھ
وہاں پر موجود ان کے درباریوں کو بھی حیران کر رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا، سلطان معظم، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری عمر جب مگر 7 سال تھی، میرے ماں باپ نے مرتے وقت مجھے میرے چچا کے حوالے کیا تھا اور ان سے گزارش کی تھی کہ میری تربیت کی جائے۔ مجھے ان کی زیر کفالت دے دیا گیا تھا۔ میرے چچا بچپن میں بہت اچھے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے تھے میرے لیے ڈھیروں ڈھیر سامان لے کر آتے تھے۔ اس لیے میرے ماں باپ کو ان پر یقین سا تھا کہ وہ ان کے جانے کے بعد میرا بہت خیال رکھیں گے۔ لیکن اس وقت میں نادان تھا۔ میں ابھی یہ سمجھتا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ میں خوش تھا کہ میں اپنے چچا کے گھر رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن اس دن یہ ساری حقیقت میں سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ جب ماں باپ کا سایہ سر سے چھن جاتا ہے تو اولاد کہیں کے بھی نہیں رہتی۔ اس بات کا احساس مجھے پہلی رات ہی ہو گیا تھا۔ سلطان معظم، میں نہیں کہتا کہ میرا چچا برا انسان ہے، لیکن وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ پہلی رات ہی اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ تیرے ماں باپ اب حیات نہیں، کہ تیرے ماں باپ اب حیات نہیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو خود سے کمانا پڑے گا اور ساتھ میں مجھے بھی پالنا پڑے گا۔ میری عمر اس وقت مگر 7 سال تھی۔ مجھے ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ان کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ کافی دیر تک میں روتا رہا، لیکن انہوں نے دروازہ میرے لیے نہیں کھولا۔ تھک ہار کر میں سڑکوں پر چلنے لگا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کام کروں۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور کچھ لوگ اس زمین پر اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ایک بزرگ انسان مجھے نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اپنی دکان پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میری روز کی آمدنی اب اچھی ہونے لگی تھی۔ چچا نے بھی اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دی تھی۔ دن بھر میں مشقت کرتا تھا اور رات کو جا کر خاموشی سے اپنے دن بھر کی اجرت ان کے ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا۔ لیکن سلطان معظم، قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب میرے چچا نے میرے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا شروع کیے۔ سلطان کی آنکھیں بے سکتا بڑی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے بچے کے منہ سے ایسے الفاظ سلطان کی روح جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بگورے سے بچے کی باتوں کو سن اور سمجھ رہے تھے۔ وہ بچہ مزید کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں آپ کے لیے بھی یہ بات حیران کن ہوگی اور یہاں بیٹھے درباریوں کے لیے بھی یہ بات حیران کن ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میرے چچا نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں مگر 7 سال کا تھا۔ وہ رات آج بھی مجھے یاد ہے جب چچا میرے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رہے تھے اور میں مسلسل درد کے مارے چیخ رہا تھا اور ان کے سامنے منت کر رہا تھا کہ چچا مجھے بخش دو، مجھے جانے دو، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن میرا چچا میری ایک فریاد نہیں سن رہا تھا، بلکہ مسلسل مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ چچا جو میرے ماں باپ کی حیاتی میں اتنا خیال رکھتا تھا، میرے پاؤں زمین پر پڑنے نہیں دیتا تھا، آج میرے ماں باپ کی موت کے بعد میرے ساتھ اتنا بدتر سلوک کر رہا ہے۔ اس رات کے بعد میرے چچا کہیں غائب سا ہو گیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں دن کو کام کرتا تھا اور رات کو ڈرتا رہتا تھا، کیونکہ اس اکیلے گھر میں مجھے خوف آتا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے 6 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن چچا گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میں سمجھا شاید چچا مر گیا ہے یا پھر کہیں چلا گیا ہے، اب شاید ہی وہ میرے پاس آئے۔ لیکن 6 مہینے بعد وہ پھر واپس آیا تھا اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے کچھ آوارہ دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مل کر ایک بار پھر میرے ساتھ وہی بدسلوکی کی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے جتنی بھی کمائی اب تک کر لی تھی وہ مجھ سے سب چھین کر ایک بار پھر لے گیا تھا، اور اس کے بعد تو وہ ہر 2 دن بعد گھر آتا تھا اور میرے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا تھا۔ لیکن سلطان معظم، مجھے یہ سب ہمیشہ ناگوار گزرا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں اپنے چچا کو بہت سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ عورت کے لیے مرد بنائی گئی ہے اور مرد کے لیے عورت بنائی گئی ہے، اور مرد دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے چچا اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ میرے ساتھ یہی گندی حرکت کرتا رہتا ہے۔ اب بھی وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا ہے۔ مجھے بھی اس کے پاس رہتے ہوئے سال ہو گئے ہیں، مجھے بھی اس کے پاس رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن سلطان معظم، صرف ایک میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ یہ 7 سال میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ سلطان معظم، بچے کے انسان نہیں ہوتے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتا، بڑے کیوں اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بڑے ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں، ہمارا صحیح بان ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح بان ہم سے چھن جائے تو ہم بچے کہیں کے نہیں رہتے۔ لیکن سلطان معظم، یہ بڑے اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ سامنے موجود بچے بھی احساسات رکھتے ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، وہ اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے۔
7 سال سے میں تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں اور کس کو کچھ نہیں بول پا رہا، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ سلطان معظم، میں اب مزید اپنے چچا کے ساتھ اتنی غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کل رات بھی میرے ساتھ جنسی تعلق قائم کیے ہیں اور مجھے ہر پل تکلیف دی ہے۔ میں ساری رات تڑپ تڑپ کر روتا رہا، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، بلکہ جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ مجھے ایک کونے میں پھینک کر باہر چلے گئے۔ ان کے ساتھ اکثر اوقات اور مرد بھی آتے تھے۔ چچا کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی مجھ سے لذت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ میں مجھے زدو کو بھی کرتے ہیں۔ وہ بچہ روتا جا رہا تھا اور اپنا مسئلہ سلطان کو بتاتا جا رہا تھا۔ سلطان کے لیے ہر چیز اہم تھی۔ ان کی رعایا کا ایک ایک فرد ان کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ اس بچے کا درد وہ اندر تک محسوس کر رہے تھے۔ وہ اسی پل اپنے ماضی میں چلے گئے تھے۔ ان کے ماضی میں ان کے چچا بھی ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں بہت زیادہ کوب کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، ان کو بے وجہ ذلیل کرتے تھے۔ ان کو کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر سنا کر رکھ دیتے تھے۔ انہیں وجوہات کی وجہ سے سلطان بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہتے تھے، لیکن وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ان کے بابا حیات تھے۔ انہوں نے فوراً ان ساری چیزوں پر قابو پا لیا تھا اور سلطان کو ان کے چچا سے دور کر دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت تو اس بچے کو دلاسے دے کر بھیج دیا تھا، لیکن سلطان خود ایک گہری سوچ میں چلے گئے تھے۔ دربار کا وقت بھی اختتام ہو گیا تھا، لیکن سلطان کی سوچوں کا مرکز وہی بچا تھا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں سلطان سر چیزوں کو بلائے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے۔ اس وقت دھوپ اتنی تھی کہ کوئی انسان باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سلطان خود اپنی چھت پر جا کر کھڑے ہوئے تھے اور دھوپ ان کے جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کوئی اس آدمی کا حشر نشر کر دیں گے، اس کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ کتنا غلط ہے اور تمہارے ساتھ کیا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ان کے پاس غذا کا ایک مسئلہ آ گیا تھا۔ وہاں کے حالات سلطان کو معلوم تھے، لیکن وہ اس حد تک وہاں کے حالات سے واقف نہیں تھے۔ سلطان کے لیے ہر مسئلہ ہی اہم رہتا تھا، لیکن غذا کا مسئلہ زیادہ بڑا تھا، اس لیے وہ اس بچے کے مسئلے کو یہیں پر چھوڑ کر غذا کے لیے نکل گئے تھے۔ اس بری عورت نے جو بات سلطان کو بتائی تھی وہ انہیں گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہاں پر مزید رک کر بیٹھتے، اس لیے وہ ساری چیزوں کو پست پشت ڈال کر غذا چلے گئے تھے۔ لیکن جاتے جاتے بھی وہ اپنے وزیر کو یہ تاکید کرنا نہیں بولے تھے کہ وہ اس بچے کے چچا کے بارے میں چھان بین کروائے اور تمام تر باتیں اپنے پاس جمع کر لے۔ جب وہ آئیں گے تو سارا معاملہ حل کریں گے۔ سلطان سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے تھے۔ ابھی تک سلطان کی ملاقات اپنے وزیر سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک سپاہی کے ہمراہ اپنے وزیر کو مخصوص کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ ان کے حکم کی تکمیل فوراً ہی کی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی وزیر ان کے سامنے داب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور سوالی انداز میں بولے، سب خیریت تو ہے؟ آپ ہم سے ابھی تک ملاقات کے لیے نہیں آئے، جبکہ آپ پر لازم تھا کہ جب ہم غزہ سے واپس آئے تو آپ ہمیں خود آ کر سارے حالات سے آگاہ کریں۔ ان کا انداز بالکل ڈانٹنے والا نہیں تھا، لیکن وزیر کو ایسا محسوس ہوا کہ سلطان ان سے ناراض ہو کر انہیں ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ فوراً معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئے، لیکن دراصل ہم تھوڑے معاملات میں اٹک گئے تھے۔ اس بچے کا مسئلہ کافی بڑھ چکا ہے، اس کی حالت اب کافی ناساز ہے۔ اس انسان نے اس بچے کو اتنا زدکوب کیا ہے، اس کے ساتھ اتنی غیر اخلاقی حرکتیں کی ہیں، اس بچے نے خود کو ختم کرنے کے لیے خودکشی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ابھی وہ طبیب خانے میں موجود ہے۔ اس کی حالت کافی بری تھی، لیکن حکیم صاحب کے علاج سے اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم آپ کو بول کر گئے تھے کہ آپ اس بچے کی حفاظت کریں گے، اس کے چچا کے بارے میں چھان بین کروائیں گے، تو اس بچے نے کیسے خودکشی کا راستہ اختیار کیا؟ آپ کا دھیان کہاں تھا؟ پہلے تو وزیر کو ہرگز نہیں ڈانٹ رہے تھے، لیکن اس بار وہ بے حد غصے میں آ گئے تھے، جبکہ وزیر کا سر جھک چکا تھا۔ وہ منمناتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس انسان نے نہ جانے کس وقت اس بچے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ اس بچے نے مایوس ہو کر خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا، لیکن اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی صحت اب کافی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب اس کی صحت کافی ٹھیک ہو گئی ہے، حکیم صاحب اس کا علاج کر رہی ہیں۔ سلطان نے سن کر ایک اطمینان سانس خارج کی تھی اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ اس بار ان کا غصہ سوا نیز پر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے وزیر کی جانب دیکھا اور غصے سے کہنے لگے، اب آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا چھان بین کی ہے؟
اور کون سی معلومات کٹی ہوئی ہے۔ وزیر کو سلطان کا یہ لہجہ کافی برا لگ رہا تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے بولنے کی اجازت اس کو بھی نہیں تھی، اسی وہ خاموشی سے ساری حقیقت سلطان پر کھولتا چلا گیا تھا۔ جبکہ سلطان نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا تھا۔ وہ انسان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ جو 6 مہینے ایک ساتھ غائب ہو جاتا تھا، وہ کہیں اور نہیں بلکہ یہودیوں کے قبیلے میں جا کر ان کی اس بات کی اطلاع کرتا تھا کہ سلطنت میں کیا چل رہا ہے، سلطان کیا کرنے والا ہے، اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے کچھ جاسوس دربار اور محل کے اندر بھی چھوڑے ہوئے تھے جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی تھے، لیکن وہ اب جلدی ہی سامنے آنے والے تھے۔ وزیر ایک ایک کر کے ساری حقیقت سلطان پر کھولتا چلا گیا تھا، جبکہ سلطان کافی رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کی سلطنت میں کچھ ایسے درندے بھی موجود تھے جو ان کی نگاہوں کے سامنے کبھی آئے نہیں تھے۔ اگر اس دن وہ بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتا اور اپنا مسئلہ سلطان کو نہیں بتاتا تو آج بھی وہ اس انسان سے ناواقف ہی رہتے۔ سلطان نے فوراً دربار لگانے کا حکم دیا تھا اور اس بچے اور اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا گیا تھا۔ سلطان کی شان سے چلتے ہوئے اپنے دربار میں داخل ہوئے تھے۔ ان کو آتا دیکھ تمام درباری ان کے دام میں کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سلطان صاحب کے سلام کا جواب سر کے ہلکی جنبش سے دیتے ہوئے اپنی شست پر برجمان ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کیا جا چکا تھا، جبکہ وہ آدمی حیران و پریشان سا دربار میں سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کا چہرہ بگور دیکھا تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ کہ منکر ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی پھٹکار پڑ رہی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ اس شخص کو حقیرانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اس آدمی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم 6 ماہ کے لیے غزہ گئے ہوئے تھے، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ تم غزہ کیوں گئے تھے؟ اس آدمی کے ہاتھ پاؤں اس بات کو سن کر یکدم ہی کام سے گئے تھے۔ وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں غزہ کیوں جاؤں گا؟ وہاں پر تو قتل و غارت ہو رہا ہے، وہاں کے یہودی تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو میرا کیا کام وہاں جانے کا؟ جبکہ سلطان اس کے سفید جھوٹ پر پیچو تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ سلطان اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ بولے، یعنی تم پارسا ہو، تم سچے ہو، تم غزہ نہیں گئے تھے، تو پھر تم کہاں گئے تھے؟ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ بعد میں سلطان کا لہجہ دیکھ کر یکدم ہی گڑبڑا گیا تھا اور کہنے لگا، نہیں نہیں سلطان معظم، میں کہیں پر بھی نہیں گیا تھا، بلکہ میں تو اپنے گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا، اسے شرم ہی نہیں آ رہی تھی۔ سلطان یکدم ہی گرجے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں بے غیرت انسان، تم ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے منہ پر جھوٹ بول رہے ہو اور وہاں کے یہودیوں کا ساتھ دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے تھے۔ تمہیں کیا یہ سب زیب دیتا ہے؟ ہمیں سب معلوم ہے، اور محل میں بھی تمہارے جاسوس موجود ہیں جو تم تک یہاں کے منصوبے کی اطلاع پہنچا رہے ہیں، اور تم یہودیوں تک یہ خبر پہنچا رہے ہو، یعنی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ وہ آدمی بہت برے طریقے سے گڑبڑا چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا جواب دے، کیونکہ سلطان اس کا جھوٹ پکڑ چکے تھے۔ وہ اس بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن سلطان نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی بات کو اچک لیا اور کہنے لگے، ہاں تم تو پارسا ہو، تم نہیں گئے، ہم جانتے ہیں تمہارا مطلب، چلو مان لیا تم غزہ نہیں گئے، تم نے مسلمانوں کی خبریں یہودیوں تک نہیں پہنچائی، تمہارا کوئی جاسوس محل اور دربار میں موجود نہیں ہے، ہم ساری چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن تمہارا بھتیجا جو مگر 14 سال کا ہے، اس کا کیا؟ وہ کہاں پر ہے؟ کچھ علم ہے تمہیں؟ جبکہ اس بار اس آدمی کی ہوا خشک ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نہیں جانتا کہ میرا بھتیجا کہاں پر ہے، کل رات سے وہ مجھے نہیں مل رہا، میں خود اسے ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھتیجا کہاں پر ہے؟ سلطان نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا اور کہنے لگے، اچھا تو تمہارا بھتیجا غائب ہے، لیکن تم اتنے اطمینان سے یہاں پر کھڑے ہو، نہ تمہارے چہرے پر تمہارے بھتیجے کی گمشدگی پر کوئی اثار ہے، نہ ہی پریشانی ہے، بالکل بے فکر ہو، جبکہ اس کے ماں باپ نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے مأمور کیا تھا کیا؟ میں صحیح بول رہا ہوں؟ وہ آدمی سر جھکا چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا اور احساس سے آری لہجے میں بولے، اے بدبخت انسان، جھوٹ اتنا بولو کہ تم اس کی سزا برداشت کر لو، مجھے شرم آتی ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہماری سلطنت میں رہتے ہو، تمہارا معصوم بھتیجا جس کی عمر مگر 14 سال ہے، تم اس کے ساتھ غلط افعال انجام دیتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم قوم لوط کا وہ عذاب بھول چکے ہو جو وہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا؟ تم ایک 14 سال کے معصوم بچے کے ساتھ جنسی فعل انجام دے رہے ہو اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہو تاکہ وہ بھی تمہارے معصوم 14 سال کے بھتیجے کے ساتھ غلط فعل انجام دیں، اور تم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اور جب وہ یہ کام کرنے کے لیے منع کرتا ہے
تو تم اسے زد کوب کرتے ہو، مارتے پیٹتے ہو۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا سر قلم ابھی کے ابھی ہم اپنے ہاتھوں سے کر دیں گے، لیکن ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے کیونکہ تم ہمارے مجرم نہیں ہو، لیکن ان 14 سال کے بچے کے مجرم ہو۔ وہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ جس اذیت سے وہ گزرا ہے وہ اذیت تمہیں سہنی پڑے گی۔ ہم تو تمہیں معاف کر دیں گے کہ تم نے ہماری سلطنت میں رہتے ہوئے ہم سے غداری کی ہے، یہاں کی باتوں کو ان یہودیوں تک پہنچایا ہے، لیکن جو کام تم کرتے رہے ہو، کیا وہ بچہ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ تمہیں جنت مرنے کے بعد نصیب ہو جائے گی۔ تم ایک جنمی شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اصول بنا رہا ہے اور اپنے ہم جنس کے ساتھ غلط فعل انجام دے رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ یاد ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی یہی کر رہے تھے، اپنی مرضی سے اپنے ہم جنس کے ساتھ غلط تعلقات بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ہم سب سے ناراض ہو جائیں اور تمہاری وجہ سے ہماری پوری سلطنت کو وہ اجاڑ دے۔ ہم اس سے پہلے اس گناہ کرنے والے شخص کو ختم کر دیں گے۔ جیسے سلطان نے یہ بات بولی تو تمسرک سے ہنستا ہوا کہنے لگا، سلطان معظم، آپ سے مجھے ختم کر دیں گے؟ میں نے اپنے ساتھ جن جن کو لگایا ہے، ان سب کو کیسے ختم کریں گے؟ سلطان حیران ہو کر اس آدمی کی بات سن رہے تھے۔ وہ آدمی بالکل نڈر انداز میں کہنے لگا، سلطان معظم، یہ کام صرف میرا اکیلے کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام یہودیوں میں بہت عروج پر ہے، بلکہ اب تو مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ میرے بہت سے دوست شراب خانے کے اندر بیٹھ کر یہی کام کرتے ہیں۔ جب ہمیں عورتیں نہیں ملتی تو ہم ایک دوسرے سے اپنے جسم کی حوث مٹاتے ہیں۔ یہ ایک پوری چین چل چکی ہے، مجھ سے کسی اور کو لگ چکی ہے، اور کسی اور سے کسی اور کو۔ اب سب ایک دوسرے سے ہی اپنی لذت پوری کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اپنے بھتیجے کے ساتھ کرتا ہوں، لوگ تو اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کام ہم نہیں کرتے تھے، ہمیں یہ کام کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا۔ غزہ میں کچھ یہودی ایسے میں موجود ہیں جو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تم اگر اپنے ہم جنس کے ساتھ غیر فعل انجام دو گے تو ہم تمہیں سونے سے تول دیں گے۔ ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ہمیں سونا دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اب اس کام کو روک نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اب اس چیز کی لت لگ گئی ہے۔ سلطان اس آدمی کی بات کو بغور سن رہے تھے۔ ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اسی پل وہ بچہ دربار میں حاضر ہوا اور سامنے اپنے چچا کو دیکھ یکدم ہی خوف سے کانپ گیا اور ساتھ میں جو سپاہی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سپاہی نے اسے زبردستی سلطان کے سامنے کیا۔ سلطان اس بچے کو ڈرتا دیکھ اس بچے کو دلاسے دینے لگے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم یہاں پر حیات ہیں، ہماری موجودگی میں یہ شخص تمہارے بال کو بھی نہیں چھو سکتا۔ ہم اسے سزا نہیں دیں گے، سزا تم خود اپنے ہاتھوں سے دو گے۔ تمہارے ساتھ جو اس آدمی نے کیا ہے تم اس سب کا بدلہ اس شخص سے لو گے۔ پہلے تو وہ بچہ انکار میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، سلطان معظم، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کا قتل نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جب سلطان نے گرجتی آواز میں اس بچے کو کم دیا تو اس بچے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تلوار تھامی، اپنے چچا کی گردن پر رکھی۔ وہ ناہنجار شخص اپنے بھتیجے کو بہلانے لگا کہ نہیں تو ایسا نہ کر، میں اب تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اس بچوں کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگے جب وہ تکلیف سہتا تھا، لیکن اس کا چچا اس کی ایک فریاد بھی نہیں سنتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی خون سوار ہوا تھا اور اس نے تلوار کو غصے کے عالم میں اٹھایا اور اپنے چچا کا سر قلم کر دیا، جبکہ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ان شراب خانوں میں بیچ کر اس کام پر پابندی لگوا دی تھی اور جو اس فعل کو انجام دے رہے تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہم جن سے تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قوم لوط کے ساتھ بھی اسی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا اور ان کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مرد بنائے ہیں اور مردوں کے لیے عورت بنائی ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بھی دیا گیا ہے۔